لے لیا. تو کسی ایک فرد واحد کی بات کول و فعل کو آپ اس کے کنبہ، آپ اس کے ذات، آپ اس کے قبیلہ اور اس کے خاندان کو اس میں گھسیٹنا یا اس کو برا بلا کہنا، یہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو اس پر مجھے لگتا ہے کہ جو گجر بکروال قبیلہ کے ذی شعور عقل مند دانشور لوگ ہیں جو الگ الگ شعبوں میں بڑا نام رکھتے ہیں اپنا، ان کی خاموشی کو کیسے دے. ایک آڈیو وائرل ہوا، اس آڈیو کے وائرل ہونے کے بعد ایک ویڈیو وائرل ہوا، اور اس کے بعد بہت بڑی تعداد میں پہاڑی قبیلہ کے ذی شعور لوگوں نے، سمجھدار لوگوں نے صرف اس آڈیو کی مذمت نہیں کی، بلکہ آڈیو کے ریلیز ہونے کے بعد جس شخص کا آڈیو ریلیز ہوا تھا، اسی شخص نے ایک ویڈیو بنا کر تمام گجر بکروال قوم سے معافی مانگی. معافی مانگنے کے بعد اس معاملے پر الگ الگ لوگوں نے بات بھی کی، اور اسٹریٹ لائن پر ہم نے بھی اس پر بات کی، اور ہم نے اس وقت تفصیلاً یہ بتایا کہ گجر بکروال قوم کو شیڈول ٹرائب کا سٹیٹس بھلے ہی ملا ہو، لیکن قوم نے اپنی قابلیت، اپنی ذہانت کے بلبوتے پر جموں کشمیر میں اپنا ایک منفرد مقام حاصل کیا ہے. صرف جموں کشمیر میں نہیں بلکہ دنیا میں ان کا ایک منفرد مقام گجر بکروال قبیلہ کے لوگوں کا ہے. لیکن اس کے بعد جو سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ دیکھنے اور جو کچھ سننے کو ملا، اس کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کی جانی چاہیے. معافی مانگنے کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے، اور بات پر بات کرنے کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن جس طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر آ کر الگ الگ لوگوں نے، الگ الگ جماعتوں نے جن الفاظ کا اور جن القاب کا استعمال کیا، ان الفاظ کو اور ان القاب کو، دونوں چیزوں کو کی زبردست طریقے سے گجر بکروال قبیلہ کے ان ذی شعور لوگوں کو مذمت کرنی چاہیے، جو ذی شعور لوگ یہ سمجھتے اور یہ مانتے ہیں کہ گجر بکروال قبیلہ ہو، پہاڑی قبیلہ ہو، یہ ایک ہی گھرانے کے لوگ ہیں، رہتے الگ الگ گھروں میں ہیں، طور طریقہ ان کا اپنا اپنا ہے، ذات برادری ان کی اپنی اپنی ہے، لیکن یہ ایک ہی گھرانے کے لوگ ہیں. اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں پہاڑی ایس ٹی سٹیٹس کی مہم سے جڑے ہوئے اور پہاڑی معاملات پر نظر رکھنے والے، اور بہت چھوٹی سی عمر میں تجربہ جو ان کے پاس ہے وہ بڑا کمال کا ہے. ایک صحافی کے طور پر، حالانکہ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، تجربے میں مجھ سے چھوٹے ہیں، لیکن ان کی سوجھ بوجھ اور ان کی سمجھ پر مجھے بڑا فخر ہے. اور آج میرے ساتھ ہیں ایڈوکیٹ الطاف حسین جنجوہ. جنجوہ صاحب، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ جو پہلے پہاڑی قبیلہ کے ایک بڑی نامور شخصیت نے جو کچھ نازیبا الفاظ کا استعمال کیا، میں نے دیکھا کہ بہت بڑے بڑے پہاڑی قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس کی مذمت کی، شدید الفاظ میں مذمت کی. اس کے بعد جو کچھ سوشل میڈیا پر دیکھنے کو مل رہا ہے وہ بہت افسوسناک ہے. آپ پہاڑی قبیلہ کی اس مہم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جس مہم میں آپ مرکزی سرکار سے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے کیس کو بھی کنسیڈر کریں اور آپ کو بھی شیڈول ٹرائب کا سٹیٹس دیں. آپ اس سب کو کیسے دیں؟ بہت بہت شکریہ جنید صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام میں ذات پات رنگ یہ چیزیں تو ہے ہی نہیں. اسلام میں سب برابر ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسجد کے اندر یا جو بھی آیا، اور جب ایک ہی صف میں آگے صف میں آپ کو پتہ ہے کہ آگے اگر ایک غریب ایک بالکل بیٹھ گیا وہ بھی برابر ہے. اس کو یہ کبھی نہیں کہا جائے گا یا ادھر ایک ذرا ادھر ہٹ، جو آیا جہاں بیٹھا. یعنی وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بند نہ. بالکل. اسلام میں ان سبھی چیزوں کی بات نہیں ہے. جہاں تک آپ نے جس حوالے کا، جس واقعے کا ذکر کیا، محترم طارق پردیسی صاحب، جو کہ نہ صرف پہاڑی زبان کے بلکہ گوجری کے ایک بہت بڑے گلوکار ہیں. انہوں نے نہ صرف پہاڑی زبان بلکہ گوجری زبان کو دنیا تک پہنچانے میں، عالمی سطح پہ شہرت دینے میں ایک بہت بڑا رول ادا کیا ہے. وہ نہ صرف شاعر تھے بلکہ ان کا اگر خاندانی پس منظر دیکھا جائے تو وہ ایک بڑے معتبر گھرانے سے ہیں. ان کے دادا محترم جو ہیں وہ ایک ولی اللہ بزرگ ہوئے ہیں. البتہ چشتیہ سلسلہ ہے ان کا، اس میں سے ہیں یہ.
تو انہوں نے یہ موسیقی، چونکہ آپ کو پتہ ہے چشتیہ سلسلے میں موسیقی تصوف کے ساتھ اس کا رہتا ہے، صوفیانہ کلام وغیرہ کا تھا، تو یہ آئے اور آج سے نہیں بلکہ کئی دہائیوں سے لگاتار یہ جو ہے وہ اپنی گلوکاری کے ذریعے لوگوں کو محظوظ کر رہے ہیں، اور بہت ہی مطلب ڈاؤن ٹو ارتھ شخص ہیں، بہت کمال۔ اب یہ جو واقعہ، یہ الفاظ انہوں نے کس پس منظر میں کہے، کیا واقعہ ہوا ہے، اب ایک آرٹسٹ ہے، اب آرٹسٹ کا پتہ نہیں وہ کس لحاظ سے، لیکن پھر بھی جو الفاظ ہیں وہ کسی بھی صورت میں ان کو کوئی برداشت یا جائز نہیں قرار دے سکتا، یا ان کی تائید یا اس کی دفاع نہیں کر سکتا۔ وہ جو بھی تھا قابل مذمت تھا، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ جو بھی تھا سبھی نے کہا کہ وہ قابل مذمت ہیں، اور جیسے آپ نے کہا اسی طرح میں نے صبح جب سوشل میڈیا پہ دیکھا تو طرح طرح کے ان کے حل، میں نے سوچا کیا معاملہ ہو گیا، کیا بات کہہ دی۔ اب وہ آڈیو مجھ تک پہنچی نہیں، کافی دیر پہنچی، اور اس سے پہلے میں نے ان کا وہ جو معافی نامہ کی ویڈیو تھی وہ دیکھی۔ آپ دیکھیں کہ ایک آڈیو ان کی سوشل میڈیا پہ واٹس ایپ گروپس میں جو ہے وہ شیئر ہوئی، اور اس کے بعد آپ ان کی چلو جو بھی ہے ان کو احساس ہو گیا غلطی، انسان تو فرشتہ تو ہے نہیں ہے نا، انسان ہے، انسان سے کبھی ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے، اور اس وقت جب انہوں نے یہ الفاظ یا یہ جو آڈیو ریکارڈ کیا ہے اس وقت کا پس منظر پتہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ انسان کا جذبہ۔ الطاف صاحب، پس منظر میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میرا صاف یہ ہے کہ آپ رنگ، نسل، ذات، برادری، اس بنیاد پر کسی بھی شخص کے ساتھ اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اس کی مذمت ہونی چاہیے، مذمت ہو بھی رہی ہے، لوگوں نے کی بھی ہے، لیکن اس کے ریاکشن میں اب جو الفاظ اور جو القاب استعمال کیے جا رہے ہیں اس پر کوئی لب کشائی کرنے سے لوگ ڈر کیوں رہے ہیں، بھاگ کیوں رہے ہیں، گھبرا کیوں رہے ہیں؟ کیوں نہیں کہہ رہے کہ بھائی جو انہوں نے کیا وہ شدید مذمت اس پر ہوئی اور سب نے کی، اور اب جو آپ کر رہے ہیں اس کی بھی ہم شدید مذمت کریں؟ جی بالکل۔ تو میں آپ سے وہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ غلطی کرنا اور پھر اس کو غلطی کو مان لینا۔ انہوں نے آڈیو میں وہ غلطی کی، اور ویڈیو میں اس کا ندامت کا اظہار کیا، اور ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں قابل بخاری، عالمی شہرت یافتہ گلوکار، انہوں نے بھی جو ہے وہ معافی مانگی اپنے بھائی کی طرف سے بھی اور خود بھی، اور اس کے بعد جس طریقے سے ایک خاتون کی گوجری میں ایک آڈیو ریلیز ہوئی، اور اس میں جس طریقے کے مطلب ناشائستہ جتنا الفاظ وہ استعمال ہوئے، وہ ایک چلو مثال ہے۔ اس کے علاوہ آپ سوشل میڈیا پہ کہیں بھی دیکھ لیں، اس کے علاوہ ایک پورے ایک مسلک کو، ایک کنبے کو، ایک ذات کو، اور پھر اوورآل چونکہ اس وقت گجر پہاڑی کا یہ معاملہ چل رہا ہے تو اس کو اس لیول تک لے گئے، ایک فرد واحد کیا پورے اس کو گسیٹے میں لے لیا۔ تو کسی ایک فرد واحد کی بات، قول و فعل کو آپ اس کے کنبہ، آپ اس کے ذات، آپ اس کے قبیلہ اور اس کے خاندان کو اس میں گھسیٹنا یا اس کو برا بلا کہنا، یہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو اس پر مجھے لگتا ہے کہ جو گجر بکروال قبیلہ کے ذی شعور، عقل مند، دانشور لوگ ہیں جو الگ الگ شعبوں میں بڑا نام رکھتے ہیں اپنا، ان کی خاموشی کو کیسے دیکھیں؟ خاموشی تو دیکھا جائے جیسے سبھی نے، جو بڑے جتنے بھی ہیں ان سبھی نے اپنی اپنی جگہ دل میں انہوں نے کہا کہ قابل مذمت بھی ہے، اور پھر انہوں نے تردید کر دی، تو پھر انہوں نے لب کشائی کرنا بہتر نہیں سمجھا۔ کچھ جو اس میں جو نوجوان طبقہ ہے، خاص کر اس وقت آپ سوشل میڈیا پہ بھی جتنا بھی دیکھیں گے وہ زیادہ نوجوان طبقہ جو ہے، یا 35 سے 40 سال کے بیچ میں، یا زیادہ سوشل میڈیا جو استعمال کرتے ہیں، بزرگ تو اتنا کرتے بھی نہیں ہیں، جو کرتے ہیں تو وہی اس کا استعمال کرتے ہیں۔ بیچ میں سے بہت سے نوجوان، ہمارے ہائی کورٹ میں وکیل ہیں شیخ شکیل صاحب کے چیمبر میں ایڈوکیٹ ذوالقرنین، انہوں نے اس کا آگے آ کر انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہہ دیا تو آپ کو اپیل کی، انہوں نے بڑا اچھا دور اندیشی کا اس طرح، اور یہاں پر کچھ لوگ ہیں تو انہوں نے بھی کہا کہ اس کی مذمت بھی کی، اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بار اب اس کو اس طرح طول دے دی گئی ہے کہ ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، واٹس ایپ اور اس کے بھی انسٹاگرام، طرح طرح کی، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک کسی کی غلطی کو، اس کی ذاتی اگر وہ سوچ کو، اس کو آپ پورے قبیلے اور کنبے کے ساتھ جوڑیں گے، اور اس کے بعد جیسے کل سری نگر میں آل جموں کشمیر پہاڑی کلچر ویلفیئر فورم ہے، جو ان کا ایک پروٹیسٹ ہے، اس کے جو ترجمان ہیں سابقہ MLC بھی رہی ہیں سید رفیق شاہ، وہ بھی اہل سادات سے ہی ہیں، اور
उन्होंने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में प्रोटेस्ट किया, तो उनका प्रोटेस्ट जब उन्होंने वो सोशल मीडिया पे उनकी वीडियोस या वो चढ़े हैं तो उसके नीचे इतनी नाशाइस्ता गलीज़ ज़बान के मतलब आपको पढ़ते भी वो शर्म महसूस होती है। तो ये चीज़ें, चलिए फेसबुक के ऊपर कमेंट कौन कर रहा है मैं उसमें ज़्यादा इसलिए नहीं जाता क्योंकि हक है, लोगों को आज़ादी है, और आज जो हालात हैं उन हालात में मुझे तो लगता है कि अगर इन हालात में आप अपनी बात कह देते हैं और आपकी बात कुछ लोग सुन लेते हैं, ये काफ़ी है। क्योंकि हालात इस तरह के हैं कि आज लोग आपकी बात सुनना नहीं चाहते हैं, अपनी बात आपको सुनाना चाहते हैं, और फिर ये कहते हैं जो हम कह रहे हैं यही आपको कहना है और आप कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल आपने सही कहा, यही है। और मेरी तो गुजारिश रहेगी कि जितने भी हैं हमें सब्र तहम्मुल मिजाजी, और कोई भी लफ्ज़ लिखने से पहले ना 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी आपने किसी के एहसासात मजरूह, हाँ, किसी के एहसासात जज्बात का हमें हर एक का ख्याल, वो सिर्फ एक कुंबा कबीला बल्कि हर मज़हब, हमें इस्लाम तो ये चीज़ सिखाता है हर एक का आप क्या करो कि उसके एहसासात का, उसके जज्बात का ख्याल रखो। आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब उस लेवल आप देखो कि एक मस्जिद में एक गैर मुस्लिम आए और उन्होंने पाखाना कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। आज कोई बर्दाश्त करेगा ये चीज़? और उनका लेवल देखो कि बीच में जब उनके सहाबा कराम जो हैं वो जज्बाती हो गए, उन्होंने कहा नहीं इसको करने दो, और उसके बाद वो जब चला गया तो उसको वो साफ़ करवा दिया गया। तो ये लेवल ऑफ टॉलरेंस देखो आप। तो आज हम मतलब इस तरीके से छोटी छोटी बातों पे तो हमें एक मामले में माफ़ी मांगी गई। अल्ताफ़ साहब मुझे ये बताइएगा कि वजह क्या है? बहुत सारी मुल्क की और रियासतें हैं जिन रियासतों में एक नहीं 62 कबीले जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब हैं, 40 कबीले शेड्यूल ट्राइब हैं, 45 कबीले शेड्यूल ट्राइब हैं। जम्मू कश्मीर में कुल 12 कबीला शेड्यूल ट्राइब हैं, और अगर एक कबीला जद्दोजहद कर रहा है और मरकज़ी सरकार से मांग रहा है कि आप हमें भी शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दें, तो इसे लेकर इतना बवाल क्यों, इसे लेकर इतना हंगामा क्यों, मेरी समझ से बाहर है। नहीं, ये हमारे जो पहाड़ी कबीला के लोग हैं वो भी जो ये इस तहरीक से जुड़े हैं, जो कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि बड़ा अफसोस कुन है कि समझ से बालातर है कि हिंदुस्तान में मुझे लगता है तारीख़ ऐसी कभी कोई तारीख़ भी नहीं होगी कि हिंदुस्तान का एक ही शहरी रहने वाला वो हुकूमत से कह रहा है यार मैं भी इसी मुल्क का शहरी हूँ। अगर आपने आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर एक प्रोविज़न रखे हैं और उस मेरिट में मैं फ़ाइल करता हूँ तो मेरा भी केस आप इसलिए कंसिडर करो। तो उसके लिए उस एक और उसके साथ ही रहने वाला एक कबीला जो ऑलरेडी ये मराद जो हासिल कर रहा है वो सारा कुछ है, तो वो मुखालफत करे। इसमें तरह तरह के खदशात जो आम लोगों में, पढ़े लिखे जो उस कबीला के लोग हैं, उनने आम लोगों में एक तरह तरह के खदशात ये पैदा करके, और कुछ लोग जिनको कोई समझ नहीं उनको भी इसमें वो करके घसीट के, तो तरह तरह के खदशात ये कह के हमें दे गया, हमारी शनाख्त ख़त्म हो जाएगी, या हमें जो मुराद मिल रही हैं। तो मैंने जैसे पहले भी एक बार आपका जिक्र किया था कि हिंदुस्तान में तो कभी ऐसा ये तो हुआ ही नहीं कि हुकूमत किसी एक से आप किसी की रोज़ी रोटी छीन के तो दूसरे को दी जाए। और आप बदकिस्मती की बात है, चलो ठीक है मुखालफत आप करो, लेकिन मुखालफत में आप कभी चनाब से या कहीं और किसी से जगह से करो, आप भी मांग करो, आप इधर से जो जम्मू में रहने वाले हैं उनको भी, और ये दर पर्दा वही तरीके से कोशिश की जा रही है, कन्फ्यूज़न और तरह तरह के कन्फ्यूज़न जो हैं। और आप ये देखो कि आपके लिए हुकूमत ने जो कुछ कहा, आपने ज़रा सी भी हुकूमत ने कोई कह रहे तो आप उसको कह रहे हैं जी ये बिल्कुल सही है, लेकिन यही देखो कि यहाँ पर हुकूमत ने जो कमेटियाँ बनाई, कमीशनें बनाई, रिकमेंडेशनें बनाई, आप उसको कह रहे हो ये जी डीओ लेटर है, ये है ही नहीं है कुछ, ये ऐसे। तो आप अगर अपने चीज़ को जस्टिफाइड कर रहे हो तो हुकूमत को इसको आप कैसे, ये तो एक आप अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हो ना। जब एसएल भट्ट की एक 2003 में एक जो रिपोर्ट उन्होंने आरजीए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने मांगी, क्वेरीज कुछ मांगी कि वेदर 1931 का जो सेंसस है जिसको आरजीआई बड़ा अथेंटिकेट इस चीज़ को मानती है कि उसमें पहाड़ी ट्राइब का कहीं जिक्र है। और उसके बाद जैसे कलाकर कमीशन, गजेंद्रकर कमीशन, वज़ीर कमीशन, सिकरी कमीशन, आनंद कमीशन डिफरेंट टाइम्स में बनी हैं, तो उन्होंने इस केस को क्यों नहीं रिकमेंड किया या और क्या मामला थे, वो ना 5-6 क्वेरीज जो हैं वो आरजीआई ने मांगी, और उसका 1 by 1 जो है
وہ ایس ایل بیٹ نے پرنسپل سیکرٹری تھے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، اس کے وقت بعد میں پی ایس سی کے ممبر بھی رہے ہاں چیئرمین. تو اس میں انہوں نے وہ پورے کیے کہ 1901 1911 1931 کا جو سینسس ہے اس میں پہاڑی زبان بولنے والوں کا، پہاڑیوں کا باقاعدہ ذکر ہے، سروے موجود ہے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ چیز بھی جسٹیفیکیشن کی ہے کہ کوئی بھی کمیشن جو ہے اس سے پہلے یہ ڈیفرنٹ پرپز کے لیے بنے ہیں، کسی بھی کمیشن نے کہ جموں کشمیر میں گجر بکروال کمیونٹی کے لیے بھی یا پہاڑی کے لیے ٹرائب کاسٹ کلاس کا یہ لفظ یوز ہی نہیں کیا ہے کہ یہ ٹرائب ہیں، کچھ بھی نہیں کہا ہے. فرسٹ ٹائم جو ریکمنڈیشن جو گئی ہیں وہ 1989 میں ہی ہے جو وہ گئی ہے. اس سے پہلے 1989 میں جب لداخ کے 8 ٹرائبز کو شیڈول ٹرائب درجہ دیا گیا تھا، اور اس وقت یہ تھا کہ آر جی آئی خود اپنے لیول پہ ایک سروے کرتی تھی جو انہیں لگتا تھا کہ ڈیزرو کرتا ہے شیڈول ٹرائبز میں، اس کو دیتے تھے. تو اس وقت آر جی آئی واز ناٹ کنونسڈ ود گجر بکروال کو بھی لے کر وہ کنونس نہیں تھا. تو پھر 1989 میں کیبنٹ آرڈر نمبر 159 کے تحت جو ریکمنڈیشن ہوئی جس میں ٹرائب پہاڑی پہلے نمبر پر تھا، باقی سارے 7 ٹرائب تھے، تو بعد میں ان کو وہ پولیٹیکل کنسیڈریشن پہ ان کو دے دیا گیا. میرٹس پہ کچھ کمیاں ان میں بھی تھی. پھر بعد میں ٹائم ٹو ٹائم جب ہے ٹرائبل منسٹری نے جو ہے وہ اپنے امینڈ کیے رولز، اس میں پھر انہوں نے ایک تو 5 وہ پیرامیٹرز جو پریمیٹیو ٹریٹس، ڈسٹنکٹیو کلچر، جغرافیکل، وہ 5 جو ہیں وہ چیزیں رکھی. ساتھ ہی میں کہا کہ وہ کیسز جو کنسرن اسٹیٹ گورنمنٹ یا یو ٹی گورنمنٹ ریکمینڈ کرے گی اینڈ جسٹیفائڈ دیم، تو انہی کو ہم کیا کریں گے، آگے پروسیس کریں گے. اور اس کے تحت دین پھر ان کو اس میں نیشنل کمیشن فار شیڈول ٹرائبس اس کی کنسنٹ چاہیے، آر جی آئی کا اس میں کنسنٹ چاہیے، لا منسٹری، وہ تو چلو ایک پروسیس کا حصہ ہے. اسی کے تحت جب دوبارہ سے 2012-13-14 میں جب دوبارہ سے انڈر کنسیڈریشن آیا سینٹرل گورنمنٹ پہ پہاڑی ٹرائب کا یہ ایشو، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت کافی عرصے سے ان کا لانگ پینڈنگ ہے، ہم ان کے پریزنٹلی جو ہے سوشو اکنامک سروے سٹیٹس جان لیتے ہیں اس ٹرائب کا کیا ہے. تو 2015 میں پیرزادہ امین کی سربراہی میں کمیٹی بنائی، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے JNK ان کو اسسٹ کر رہا تھا. 5 ممبری کمیٹی، اس نے مائکرو لیول پہ ایک فیلڈ اسٹڈی کیا، سروے کیا کہ ان کو سوشو اکنامک، ان کی ایجوکیشن، ان کی لٹریسی ریٹ کیا ہے، ان کا ہاؤسنگ پیٹرن کیا ہے، لائف سٹائل کیا ہے، ان کا کلچر کیسا ہے، اور اس کے بعد ٹرائبل جو مائگریشنس وغیرہ ہو رہی ہے ان کا اس میں ان کا کتنا ہے، نومیڈک کریکٹر ان کا کتنا ہے، اور ساری چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے دیکھی. اس کو 2017 میں اس کیبنٹ کو، اس رپورٹ کو کیبنٹ نے یہاں پہ اپروو کیا اور ود ریکمنڈیشن دوبارہ بھیجا. تو یہ چیزیں، اور اسی طرح میں، اور یہ جو مخالفت وہ سارے کہہ رہے ہیں یہ سارا غلط ہے، یہ پورا پروسیس ہی، یہ ساری جو چیزیں ہیں پچھلے 5 ڈیکیڈ سے چل رہا ہے، اور خاص کر 91 کے بعد تو لگاتار اس پہ اتنے فائلنگ، اور آپ وہ نکالیں گے اتنی فائل اور اس میں ہر چیز جسٹیفیکیشن ہے، اس کو آپ کہتے ہو کہ یہ بالکل یہ ساری ایکسرسائز غلط ہوئی. لیکن ان کے فیور کے لیے حکومت کوئی بھی بات اگر کرے تو وہ جسٹیفائڈ ہے. لیکن الطاف صاحب، کیا اس بات کو آپ مانیں گے کہ گجر بکروال قبیلہ کو جو 1991 میں ریزرویشن ملی، اس ریزرویشن کا قوم کو بہت بڑا فائدہ ہوا، بہت بڑی تعداد میں قوم پڑھی لکھی اور سول سروسز میں بہت سارے لوگ آگے آئے، اور دوسرا یہ کہ اپنا ٹرائبل کلچر، اپنی ٹرائبل سویلائزیشن، اپنی ٹرائبل آئیڈینٹی کو بکروال قوم نے، گجر بکروال قوم نے جس طریقے سے زندہ رکھا ہے، اس طریقے سے باقی قومیں اپنی ٹرائبل آئیڈینٹی کو، ٹرائبل کلچر کو، ٹرائبل سویلائزیشن کو زندہ نہیں رکھ پائے. بالکل صحیح ہے. دیکھو، ماڈرنائزیشن کے ساتھ ساتھ یہ ایفیکٹ تو پڑتا ہے. شیڈیول اگر گجر بکروال کمیونٹیز کو، جو بکروال کمیونٹی ہے خاص کر، ان کا تو ٹرائبل مائگریشن، یہ جو میکسیمم ٹرائبل مائگریشن ہے یہ وہی کرتے ہیں، اور اس کے بعد پہاڑی کمیونٹی کا بھی ایک ٹرائب بہت زیادہ کر رہے ہیں. ان کا تو ایک روزی روٹی ان کا سلسلہ ہی ہے، وہ تو ہے کلچر کے ساتھ. تو اگر گجر کمیونٹی کو یہ ایس ٹی نہ ملا ہوتا تو آج ماڈرنائزیشن سے وہ بھی کافی حد تک ایفیکٹ ہوئے ہوتے. تو کیونکہ یہ پروسیس ہے، اور ان کو جب شیڈول ٹرائب دے دیا گیا، ان کا جو ایک ڈسٹنکٹیو کلچر تھا اس کو پروموٹ کرنے میں، پھر بچانے میں گورنمنٹ کی فنڈنگ ہوئی. اس میں ان کے لیے چاہے وہ ریڈیو ہو، ٹیلی ویژن ہو، اور دوسرے طریقے سے جتنا بھی ہے تو اس کی پروموشن ہوئی، اس کی پریزرویشن کی گئی. اسی طریقے سے پہاڑی ٹرائب بھی جو کہہ رہے ہیں ہمارا ایک بڑا ڈسٹنکٹیو کلچر ہے. شاید یہ اس طریقے سے بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ کو ایک شیڈول ٹرائب سٹیٹس ملا تو
وہ احساس بیداری آپ کے اندر آیا کہ ہم ایک ڈسٹنکٹیو ٹرائب ہیں, ہمیں اسٹیٹس اس لیے ملا ہے کیونکہ ہمارا کلچر الگ ہے, تہذیب الگ ہے, اور پھر اس کے بعد وہ کلچر اور تہذیب جو ہے وقت کے ساتھ ختم ہو سکتی تھی, لیکن جو قبیلے کے بڑے لوگ تھے ان بڑے لوگوں نے انشور کیا, خاندان میں جو بہت سارے بڑے ان لوگوں نے انشور کیا بھائی قبیلے کا جو ہمارا کلچر ہے وہ ختم نہیں ہونا چاہیے. ہم مائگریٹری اسکول میں پڑھ لیں گے, ہم فلوٹنگ اسکولز میں پڑھ لیں گے, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ہمارا کلچر جو ہے وہ ختم نہیں ہونا چاہیے. مجھے لگتا ہے کلچر کو بچانے کے میں بھی شیڈول ٹرائب اسٹیٹس کا مجھے لگتا ہے بہت بڑا وہی رول ہے. اور ہمارے پہاڑی ٹرائبز نے بھی اپنا جو ڈسٹنکٹیو کلچر ہے اس کو پریزرو کر کے رکھا ہے. آپ گاؤں دیہات میں دیکھیں بالکل ان کا جو اپنا کلچر ہے اس کو پریزرو کیا ہے. تو اسی لیے یہ کلچر ہے کہ ہماری جو ایک کلچرل ایک آئیڈینٹی ہے, ایک انڈینجرڈ ہے, کیونکہ اس کو ماڈرنائزیشن کا تو افیکٹ پڑ رہا ہے. اگر اس کی پریزرو نہیں کرو گے آپ اس کو تو اس کا جو ہے وہ افیکٹ پڑ سکتا ہے. اور دوسرا آپ نے کہا کہ جس طرح ٹرائبل مائگریشن ان کی ہوتی ہے, ٹرائبل گجر بکروال کمیونٹیز کی, اس کے لیے موبائل سکولز ہیں. اسی طرح سیزنل سکولز ہیں, سیزنل سکول مائگریشن, وہ سیزنل سکولز میکسیمم بنائے گئے ہیں پہاڑی ٹرائب کے لیے. اس میں 200 سے زائد سکول ہیں رجوری میں اور 120 سے کشمیر پونچھ ڈسٹرکٹ میں ہیں. اسی طرح کپواڑہ کرنا میں, اس میں بنگس ویلی میں بہت سارے لوگ جاتے ہیں, یوز بار میں, توسا میدان میں, ادھر میکسیمم جو ہے 80 سے اوپر پرسنٹیج جو ہے وہ پہاڑی ٹرائب کی ہے جو جاتے ہیں. ان کے لیے سیزنل ہیں, 6 مہینے کے لیے ٹیچرز دیے جاتے ہیں. یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں کہ 6 مہینے کے لیے ٹیچر کو انگیج کرتے ہیں کہ ان بچوں کو آپ کیا کرو کہ پڑھاؤ. مجھے بتائیں گے الطاف صاحب, میں جاوید راہی کو یوٹیوب کے اوپر دیکھتا ہوں, تو جاوید راہی صاحب نے یوٹیوب کے اوپر بہت ساری کلیکشن بکروالی کتے کو لے کر, کیونکہ میں ان کو ایک پچھلے 16 سال کی اپنی اس صحافت میں نے ان کے بہت سارے پریس نوٹ جو ہیں کشمیر ٹائمز میں لگائے ہیں. تو بکروالی کتے کو لے کر کبھی ان کا پریس نوٹ آ جانا, پھر کبھی کسی وقت کہ بھائی جو گھوڑے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یہ باقی گھوڑوں سے کیسے مختلف ہیں, اس پہ پریس نوٹ آ جانا. کسی وقت ان کا, اس کے بعد ان کے یوٹیوب چینل کے اوپر گوجری کو لے کر جو کام انہوں نے کیا ہے کہ کوئی میاں الطاف سے بات کر رہے ہیں, کبھی کسی اور بڑے گجر لیڈر سے بات کر رہے ہیں, ان کا کلچر کیا ہے, تہذیب کیا ہے, زبان کیا, اس سے زبان کو بھی فروغ مل رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں ان کا کلچر بھی پوری دنیا کے سامنے ایک یونیک سا کلچر جا رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ پہاڑی قبیلہ کے لوگ یہ سب کرنے میں ناکام کیوں رہے؟ آپ لوگوں نے اپنے کلچر کو, اپنی تہذیب کو, آپ کا جو مال مویشی ہے اس کو لے کر اگر کچھ ڈسٹنکٹ چیزیں ہیں انہیں پروموٹ کرنے میں, انہیں لوگوں تک پہنچانے میں آپ اتنا وقت صرف نہیں کرتے جتنا وقت جو ہے آپ اس میں صرف کرتے ہیں کہ کھینچتان چلتی رہے. ٹھیک ہے, وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو ہم یہ کہہ دیں گے, کہنے وہنے میں زیادہ, اور وہ کہنے وہنے کی جگہ وہ مجھے لگتا ہے پریکٹیکل کام میں زیادہ لگے رہتے ہیں. نہیں, کام بہت سارا ہوا ہے, سوشل میڈیا پہ کم آیا ہے. یہ ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ یوٹیوب پہ جس طریقے سے وہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. جیسے گجر بکروال قبیلہ کا وہ ہے, آپ دیکھیں گے ایک UAA کلب کر کے یوٹیوب چینل ہے, اس کے 70-80 ہزار سبسکرائبر ہوں گے, اس میں پورا پہاڑی کا جتنا بھی ہے وہ چیزیں ہیں سارا. لیکن یہ ہے اس سے بہت زیادہ, چونکہ یہ کلچرل اکیڈمی میں تھے, ٹرائبل ریسرچ کلچرل فاؤنڈیشن انہوں نے بنائی ہے, اس میں بھی انہوں نے کام کیا. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جاوید راہی صاحب نے بہت اچھا کام کیا اور ہم خود بھی ان سے سیکھتے ہیں, اور بہت ایکسٹینسو ریسرچ ہے. جب انہیں 1999 میں شیڈول ٹرائب مل گیا, وہی حالت آج ہماری اس کلچر کو لے کر, ہر چیز کو, بیداری کو لے کر کافی حد تک بہتر ہے. ان کی حالت بہت خراب تھی. جس وقت 91 میں شیڈول ٹرائب کا درجہ مل گیا تو پوری نیشنل میڈیا جتنی بھی ہے, یا کوئی رائٹرز, کوئی ریسرچرز ہے, وہ یہاں آ رہا تھا, جاننا چاہتا تھا اس کے پاس, لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, کوئی کچھ نہیں تھا. اس وقت ایک ضرورت محسوس ہوئی ان کو. اس میں ان کے جیسے مسعود چودھری صاحب ہیں یا اور کچھ لوگ ہیں, انہوں نے پھر کیا کیا کہ ان کی اپنے لیول پہ میٹنگ ہوئی. انہوں نے کہا کہ یار ہمیں اس چیز کو کیا کرنا ہے, اس کلچر کو, ہر چیز پہ ریسرچ ہو, لکھا. تو پھر ایک یہ سلسلہ شروع ہوا. جب مل گیا اس کے بعد سے انہوں نے ایکسٹینسو, تو آج 30 سال ہو گئے ہیں, تو 30 سال کا ورک کر کے, تو ایک تو گورنمنٹ کی پیٹرونیج رہی, ٹرائبل منسٹری کی فنڈنگ تھی ہی, سارا کچھ تھا, آپ کہیں بھی جاؤ تو وہ ایشو نہیں. پھر ایکسیسیبل تھا ہر جگہ سے, ان کو باقاعدہ ایک ٹرائبل ڈپارٹمنٹ ہے, تو اس سے سارا ماحول, ان کا سروے, ان کی اسٹڈی وغیرہ ہوتی تھی, تو وہاں سے آپ کو سارا دادا مل جاتا تھا. ہمارا, میں آپ کو بتاؤں کہ ریڈیو کشمیر جموں جو ہے, گوجری زبان و ادب کو فروغ دینے میں اس کا بہت بڑا رول ہے.
डॉक्टर जावेद राई इज़ इटसेल्फ इज़ द प्रोडक्ट ऑफ रेडियो कश्मीर जम्मू। शुरू में इन्होंने, उसके बाद ये इस वक्त जो हाई कोर्ट के पहले जज बने हैं अकरम साहब, ये भी रेडियो कश्मीर से पहले बोलते थे। जावेद राणा साहब के एक भाई जो वफ़ात पा गए हैं वो इसके रहे हैं, इस दूरदर्शन में रेडियो में रहे। उसके अलावा SSP चौहान साहब और बहुत एक लाट है पूरा इंटेलेक्चुअल्स, वो जुड़ा। वो हमारे यहाँ नहीं हुआ। जब इनको मिला तो उसके बाद ये ज़रूरी था गवर्नमेंट के लिए कि इनको, ट्राइबल हैं ये, तो इनकी इस कल्चर को, प्रमोशन को, लैंग्वेज के लिए इनको स्पेस प्रोवाइड की जाए। हमें पहाड़ी ट्राइब को वो स्पेस जो है वो ना तो दूरदर्शन पे मिली, ना रेडियो पे मिली, ना और किसी इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट पे मिली, जिसकी वजह से उसका इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ा है, लेकिन ज़ाती इस लिहाज से बड़ा काम हुआ है, इसमें कोई दो राय। आपकी बातों से मैं अखज़ कर रहा हूँ, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तहज़ीब को बचाने के लिए, ज़ुबान को बचाने के लिए, और जो मखसूस ट्रेड्स हैं पहाड़ी कबीला के, उन ट्रेड्स को बचाने के लिए बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है कि आप शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस पहाड़ी कबीला को दें, ताकि उसके बाद कबीला भी इस तरीके से जो है काम करना शुरू करे। और क्या आपको लगता है कि अब ये मुमकिन है कि इन सभी चीज़ों को अब बचाया जा सकता है, जबकि आप मॉडर्नाइजेशन के उस एक दौर से गुजर चुके हैं जहां बहुत बड़ी तादाद में पहाड़ी कबीला के लोग जो हैं वो इस वक्त मॉडर्न तमाम चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ज़ुबान भी बड़ी हद तक मैं देख रहा हूं कि आप जम्मू में जब घूमते हैं दाएँ बाएँ तो आपको डोगरी बोलने वाले नई पौध नहीं मिलती, इसी तरीके से पहाड़ी बोलने वाली नई पौध नहीं मिल रही है। तो क्या अब ये मुमकिन है इस सब को रिवर्स करना 2021 में? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, गाँव में, देहात में, हर जगह, घरों में सब इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा कोई नहीं है किसी ने कोई कल्चर नहीं छोड़ा, ज़बान महफूज है, सारा कुछ है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब अगर ये चीज़ें हो जाएगी तो इसकी और जो है निखर के सामने आएगी। और जो नौजवान तबका, ऐसा नहीं है, बहुत सारे हमारे नए नए गुलकार, राइटर्स, इस वक्त आप देखें कि फ़नकार जितने हैं पहाड़ी ट्राइब के, काबुल बुखारी, वकार ख़ान एक बहुत बड़ा नाम है कश्मीर से, इस वक्त जो कश्मीर में सबसे ज़्यादा यूथ आइकन है वही है। तो और बड़े बड़े फ़नकार, हर कोई आ रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी या कश्मीर यूनिवर्सिटी में हमारा जितना भी पहाड़ी ट्राइब का इंटेलेक्चुअल लॉट्स है, वो ज़्यादा अपनी एक्सटेंसिव रिसर्च इसमें आ सकता था अगर हमें ये पैट्रोनेज और ये गवर्नमेंट के लेवल पर होता। अगर इंडिविजुअल लेवल पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हुए हैं और बहुत कर रहा है, और पूरा उसके बावजूद भी हज़ारों के हिसाब से पहाड़ी ज़बान और अदब पे किताबें हैं, रिसर्च है, इसके कल्चर पे लेकर आप अगर कहेंगे मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगा जिसमें पूरा कल्चर, रहन सहन, हर चीज़ जो है वो ऐसा नहीं है बिल्कुल है। लेकिन है कि जब ट्राइबल स्टेटस मिलने से ये इंडेंजर आइडेंटिटी जो है ये काफ़ी हद तक जो है ये बच सकती है। ये एक जो यूनिक कल्चर है इसका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एडवोकेट अल्ताफ़ हुसैन जंजुआ। इन्होंने ये कहा कि शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस अगर पहाड़ी कबीला के लोगों को मिलता है, वो पहाड़ी कबीला के लोगों की ज़ुबान, उनकी तहज़ीब, उनके रहन सहन का तरीका, इन तमाम चीज़ों को बचाएगी और बचाने के साथ साथ में फ़रोग़ भी देगी। मामला मरकज़ी सरकार के पास है, फ़ैसला मरकज़ी सरकार ने करना है। गुजारिश आप तमाम लोगों से ये कि जो फ़ैसला मरकज़ी सरकार ने करना है, उस फ़ैसले को लेकर अगर आप नाराज़ हैं या आपको लगता है कि मरकज़ी सरकार अगर ये फ़ैसला करेगी उससे हमारी हक तलाफ़ी होगी, तो बेहतर ये है कि आप अपनी बात मरकज़ी सरकार के सामने रखें और मुहज़्ज़ब तरीके से बात मरकज़ी सरकार के सामने रखें। दोनों कबीलों के बीच में ये जो खींचतान देखने को मिल रही है, ये दोनों कबीलों के लिए ठीक नहीं है। ये नुकसानदेह है उन इलाकों के लिए भी जिन इलाकों में आप तमाम लोग रहते हैं। ये नुकसानदेह है उन इलाकों की तरक्की के लिए जिन इलाकों में आप लोग रहते हैं। एसटी स्टेटस मिले ना मिले बात की है, लेकिन ये हकीकत है कि पसमानदगी इन इलाकों में है, और पसमानदगी का शिकार आज भी बहुत बड़े पैमाने पर गुजर बकरवाल है, बहुत बड़े पैमाने पर पहाड़ी कबीला के लोग हैं। और पसमानदगी, गुर्बत, ये इफलास, ये तमाम चीज़ें इन इलाकों में हैं, और इनको दूर करने के लिए अगर मरकज़ी सरकार से मुराद मिल रही हैं और ज़्यादा मिल सकती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए खींचतान, लड़ाई झगड़ा या एक दूसरे के ऊपर तंज कसना या एक दूसरे को गाली गलौज करना, ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। एक मुहज़्ज़ब माशरे की पहचान ये होती है कि अगर आपके बीच में इख्तिलाफ राय है, आप इख्तिलाफ राय को दूर करने के लिए एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं, वो अपनी बात रखते हैं, आप अपनी बात रखते हैं, और इख्तिलाफ राय को इस तरीके से दूर करते हैं। इख्तिलाफ राय लड़कर, झगड़कर, एक दूसरे को गालियां देकर इख्तिलाफ राय दूर बिल्कुल नहीं हो सकता, और इसका फ़ायदा किसी भी कौम को कतन नहीं हो सकता। उम्मीद और तवक्का ये
کہ جو یہ کھینچتان ہے، اس کھینچتان کے بیچ میں محبت، امن، دوستی اور ساتھ میں مہذب طریقے سے یہ بات چیت آگے بڑھے، اس کی کوشش گجر بکروال قبیلہ کے بڑے بھی کریں گے اور پہاڑی قبیلہ کے بڑے بھی کریں گے۔